اور نبی دنیا سے تشریف لے گیا تو اس کا معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک معجزہ قرآن کریم کی شکل میں وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسے لے کر آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا لے کر آؤ۔ عربوں کو چیلنج کیا کہ تمہارا کلام جن حروف سے بنا ہے، قرآن کریم کے حروف بھی وہی ہے، تم فصیح و بلیغ ہو اور پیغمبر کے ساتھ دشمنی میں بھی پیش ہو، تو اگر یہ اس کا کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہو، لے کر آؤ۔ اس کے باوجود نہیں لا سکتے ہو تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور آج تک یہ چیلنج بحال ہے اور دنیا میں کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ جب یہ کتاب شروع ہوتی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں اعلان کرتا ہے کہ میں معصوم کتاب ہوں، میرے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کے مصنفین جب کتاب لکھتے ہیں تو شروع میں معذرت لکھتے ہیں کہ میں کم علم ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میری کتاب میں کمی کوتاہی ہو، پیشگی معذرت کرتا ہے، لیکن قرآن کریم پہلے سے اعلان کرتا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ معصوم کتاب ہے، اس کا پڑھنا عبادت ہے، ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ 3 مقاصد کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ تعلیم کے لیے پڑھتا ہے، سیکھنے کے لیے، تعلم کے لیے، تو وہ تھوڑا تھوڑا پڑھے گا، سبق ایک سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق۔ اور ایک تدبر کے لیے پڑھا جاتا ہے، تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو اس میں ایک آیت میں بھی سال لگ سکتا ہے اور ایک سورت میں بھی کئی سال لگ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت بقرہ 10 سال میں پڑھی، 10 سال میں۔ اور ایک پڑھا جاتا ہے تکثیر ثواب کے لیے کہ زیادہ ثواب ملے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، تو تلاوت کرتا ہے، وہ بغیر سمجھے تلاوت کرتا رہتا ہے تاکہ میں زیادہ پڑھوں اور مجھے زیادہ ثواب ملے۔ ایک شخص ایک ختم کرتا ہے تو 3 ملین سے زیادہ نیکیاں اس کو ملتی ہے، اور نہیں بھی سمجھتا ہے تب بھی قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، اور اس کی زندگی پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس قرآن کریم میں جو اس کے نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، وہ اس عظیم کتاب کو اپنی سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ 7 سال کے بچے نے حفظ کیا، 6 سال کے بچے نے حفظ کیا، کسی شخص نے 3 مہینے میں حفظ کیا، یہ آپ سنتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ حفاظ کی بہت کثرت ہے، یہ دنیا بھری ہوئی ہے، خاص طور پر بنگلہ دیش، مصر، پاکستان، سعودی عرب میں اب یہ شروع ہوا ہے زیادہ، اور حفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو ایک بچہ جو انجینئر نہیں بن سکتا ہے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، وکیل نہیں بن سکتا ہے، تاجر نہیں بن سکتا ہے، لیکن وہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے سینے حفاظت کا ذریعہ بنایا، اور 2 طریقے اس کی حفاظت کے ہیں، ایک لکھا ہوا اور ایک پڑھا ہوا، کیونکہ اس کا ایک نام ہے قرآن اور ایک نام ہے کتاب۔ کتاب کا معنی لکھنا اور قرآن کا معنی پڑھنا، جمع کرنا۔ تو اللہ نے 2 حفاظت کے انتظام کیے، لکھا ہوا اور پڑھا ہوا۔ لکھا ہوا وہ معتبر ہے جو پڑھے ہوئے کے مطابق ہو، اور پڑھا ہوا وہ معتبر ہے جو لکھے ہوئے کے مطابق ہو۔ کتنا بڑا آدمی ہو، بڑا عالم ہو، وہ قرآن کریم نماز میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایک معصوم بچہ بھی پیچھے ہنستا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی
قرآن غلط پڑھے تو لوگ اس کو ٹوکتے ہیں، اور معصوم بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ اللہ کی حفاظت کا نظام ہے۔ کوئی پڑھنے میں غلطی کرے گا تو لکھے ہوئے سے پکڑا جائے گا، اور غلط لکھے گا تو جو سینے میں محفوظ ہے اس سے پکڑا جائے گا۔ جیسے ابھی حال ہی میں دشمنان اسلام نے کوشش کی کہ قرآن کے غلط نسخے چھاپے جائے، اور انہوں نے چھاپے اور مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جتنے حافظ موجود ہیں وہ دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں تو اس میں تو فلاں صورت نہیں ہے۔ کل پرسوں ہم نے قرآن کے نسخے خریدے 4-5، میں گھر لے گیا اس کو، تو دوسرے دن میرے بیٹے نے کہا کہ اس میں تو فلاں پارہ نہیں ہے، فلاں صورت نہیں ہے، فلاں وہ نہیں ہے، ہم نے واپس کر دیا اس کو۔ تو لکھا ہوا اس کا وہ معتبر ہے جو پڑھے ہوئے کے مطابق ہو، پڑھا ہوا وہ معتبر ہے جو لکھے ہوئے کے مطابق ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کس لیے کیا؟ صرف پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ تو قرآن کی شروع میں اللہ اس کا مقصد ذکر کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت لینی ہے اس سے۔ سورہ فاتحہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس میں قرآن کی سب سے پہلی دعا ہے، کیا ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن کی پہلی دعا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کی زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان کس طرح ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا نظام بنایا، یہ کائنات پیدا کی، لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہارے امتحان لے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم اور آپ ابھی پرچہ دے رہے ہیں، پرچے میں ہے ہم لوگ۔ اچھا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اکثر عملا، یہ نہیں کہا، احسن عملا، احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو درست ہوتا ہے اور خالص ہوتا ہے۔ درست کب ہوتا ہے؟ جب پیغمبر کی طریقے پر ہو، اور خالص کب ہوتا ہے؟ جب اس میں شرک نہ ہو اور ریاکاری نہ ہو۔ امتحان کی کتاب قرآن کریم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کیا، ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا، انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا، قوموں کا عروج و زوال بیان کیا کہ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا وہ کیسے کامیاب ہو گئے، جنہوں نے ٹکرایا وہ کیسے ناکام ہو گئے، انسان دنیا میں کیوں آیا، یہ کہاں جائے گا، یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ امتحان ہے، اس کا استاذ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما بعثت معلما، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ قیامت کے دن نکلے گا، مالک یوم الدین۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کس کی دعا ہے؟ ان کامیاب لوگوں کی زندگی کی دعا ہے جو زندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ کی دعا ہے جو زندگی کے اس امتحان میں ناکام ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جو کامیاب ہو گئے ان کو کہا جاتا ہے انعمت علیہم، منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان کا تعارف کیا ہے؟ الذین عرفوا الحق واتبعوہ، جنہوں نے حق پہچانا، حق پہ عمل کیا۔ پہلا نمونہ صحابہ اکرام ہے، حق پہچانا، حق پہ عمل کیا۔ قیامت تک جو شخص حق پہچانے گا، حق پہ عمل کرے گا، یہ منعم علیہم میں داخل ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی طرز بھی چلنے والا ہے کہ پہلا نمونہ صحابہ اکرام ہے، اور تعارف علماء نے یہ لکھا ہے الذین عرفوا الحق واتبعوہ، حق پہچان لیا، حق پہ عمل کر لیا۔ یہ دو ذمہ داریاں ہیں،